اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سوری ڈسٹرب ہو گیا تھا تھوڑا، میں کر دوں گا پوسٹ۔ تو میں کہتا ہوں کہ سچ بول نہیں سکتے، پورا تول نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی کردار کی کوئی بھی ہمیں خوبی نہیں ہے، بے ایمانی، چوری، ڈاکہ، ہر شے یعنی کہ نا کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے۔ تو ابھی بھی ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ جا کے جہاد کریں جا کے دوسرے ملکوں میں؟ ابھی بھی وہی کنسیپٹ رکھا ہوا ہے۔ قوم کو ایجوکیٹ نہیں کرنا، قوم کو علم نہیں دینا، اصل قرآن کا ہی دے دے علم، ان کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی اپنے کردار کو صاف کریں۔ یہ جو ملاوٹیں ہو رہی ہیں دوائیوں میں، یہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، جو شخصیت پرستی ہو رہی ہے، لیڈر پرستی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اخلاص کیا تھے، ہمارے جو آباء و اجداد کیا تھے، وہ غریب تھے لیکن وہ کتنے مضبوط نکلے۔ ان کی باتیں تو سناتے ہیں آپ، سب نبیوں کی باتیں تو سناتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ بھائی ان کو فالو کرنا ہے، ان جیسے کردار کو آپ ان لوگوں کو فالو مت کریں جو آپ لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، یا جو لوگ صحیح نہیں ہیں ان سے ڈرنا بھی نہیں ہے اور ان سے فائدہ بھی حاصل نہیں کرنا۔ یہ چیزیں نہیں بتا رہے۔ چلو قرآن کا ترجمہ ہی سنا دیا کریں، وہ بھی آپ ناظرہ ہی بڑھانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ایک کتاب ہے، آپ اس کو بغیر سمجھے کے بغیر مطلب کے پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کو فائدہ دے گی؟ یہ آپ مجھے لاجک بتا دیں جو آپ نے یہ زبردستی تھوپا ہوا ہے پورے معاشرے میں اور انسان کی سوچ کے اوپر تالے لگائے ہوئے ہیں، تاکہ نہ اس کو مطلب کا سمجھ آئے اور نہ وہ سوچے کہ یہ کیا ہے، یہ غور و فکر کرے ہی نہ وہ۔ یہ تالا ہوتا ہے جو، کیونکہ جب تھاٹس آتے ہیں نا تو پھر مدد بھی آتی ہے، پھر الہام بھی ہوتے ہیں، پھر ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر کے پھر تجربہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اگر ایک دفعہ دو دفعہ کامیاب نہ ہو، تیسری دفعہ ہو جاتا ہے، سپورٹ مین اسپرٹ بھی بڑھتا ہے۔ یہ چیزیں کس نے بتانی ہیں؟ 13-14 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ نہیں اٹھایا تھا تو یہی چیزیں تو بنائی تھی انہوں نے۔ ہم نے کیا یہ بنائی ہیں؟ ہر دفعہ ہم اپنے بچے شہید کرا کے منہ کی کھا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ مذاق بنایا ہوا ہے اسلام کا، اور جو بالکل اسلام کے بالکل خلاف ہیں ان کو چھوڑا ہوا ہے اسلام کے نام پہ لوگوں کے اوپر۔ اللہ کا خوف کریں، عذاب آیا ہوا ہے ہر طرف سے ہمارے اوپر، لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی۔ ہمارا ایمان وہی ہے 5-10 روپے والا۔ شخصیت پرستی چھوڑیں، اپنے آپ کو ڈھونڈیں، اپنے ایمان کو ڈھونڈیں، قرآن کو ڈھونڈیں۔ گھر میں پڑھے ہوئے ہیں، کتنے جانتے ہیں ترجمہ؟ اسلام کا نام لینا، کلمہ پڑھ لینا بہت آسان ہے، عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ یہ نہیں ہے کلمہ پڑھ لیا اب مجھے مرتے وقت بھی کلمہ نصیب کرنا۔ آپ نے ساری زندگی کلمے کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کی عملی طور پہ اس کا انکار کرتے رہے، تو اللہ آپ کو پڑھا دے گا مرتے وقت یہ کلمہ؟ فرعون کے بارے میں نہیں پتہ؟ جب اس نے کہا تھا میں لے آیا ایمان، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اب کہتا ہے تو یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک کو کہتا ہے نبی اگر تم دیکھتے فرشتے اس کے منہ میں مٹی کیسے ڈال رہے تھے۔ یہ آپ لوگوں کو نا چور شارٹ کٹ جو دکھائے ہوئے ہیں نا، یہ کبھی کام آنے والے نہیں ہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے آپ کی شفاعت ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ کیا آج ہم نے قرآن کو چھوڑا نہیں ہوا؟ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث سچی نہیں ہوئی؟ یا قرآن کی یہ آیت سچی نہیں ہے؟ یہ اللہ حافظ۔